الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ نَبِيٍّ رفیق ورفیقی یعنی فی الجنة عثمان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصدقهم حیاء عثمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، اس روئے زمین کے اوپر حق تعالی شانہ نے افضل ترین ہستیاں انبیاء علیہم السلام کی بنائی ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ترین اس روئے زمین کی ہستیاں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن کی رضا اور خوشنودی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا اور خوشنودی کا پروانہ خود حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں دے دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان کے بارے میں سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا گیا۔ اور ان لوگوں کا ایمان اس درجے کا تھا کہ حق تعالی شانہ نے اس ایمان کو سیمپل کے طور پہ پیش فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر، اور ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ اس طرح کا ایمان لانے کی ضرورت ہے جیسا کہ لوگ ایمان لا چکے ہیں، اور وہ لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرماتے ہوئے حق تعالی شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اس دعوے کی گواہی جو ہے وہ حق تعالی شانہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں اور ان کے اعمال کو پیش فرما رہے آگے کہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، اور اس کو آگے صحابہ اکرام کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ لوگ اس بات کی گواہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ جن لوگوں کی انہوں نے تربیت کی ہے ان کو دیکھ لیا جائے۔ تو اس کو گواہی کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے طور پہ حق تعالی شانہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے محبت کو اپنی محبت اور ان کے بغض کو اپنا بغض قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ اللہ فی اصحابی، کہ اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، اور ان کو نشانہ نہ بنانا میرے بعد۔ من احبہم فبحبی احبہم، ان سے محبت وہی کرے گا جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور ان سے بغض اور عداوت اور دشمنی وہ شخص رکھے گا جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں امت کا یہ متفقہ رویہ رہا ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، الصحابۃ کلہم عدول، جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے عادل ہیں۔ لیکن پھر ان صحابہ کے اندر حق تعالی شانہ نے مختلف جو ہے وہ مراتب رکھے ہیں، جیسے انبیاء علیہم السلام سارے ہی اللہ کے برگزیدہ بندے، لیکن ان کے بارے میں بھی حق تعالی شانہ نے فرما دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ان میں سے ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دے رکھی ہے۔ اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اندر بھی سارے ہی عادل، سارے ہی کے لیے رضوان کا پروانہ حق تعالی شانہ کی طرف سے خوشنودی کا پروانہ مل گیا ان سب کے لیے، لیکن پھر ان کے اندر مراتب ہیں۔ خلفائے راشدین کو حق تعالی شانہ نے خاص فضیلت دی، اور انہی خلفائے راشدین کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی پھپھی ام حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ہیں، اور پھر جب اسلام لے آئے تو ان کا اسلام لانا وہ مومنین کے لیے بڑے ہی خیر کا باعث بنا
کہ جیسے ہی تنگی کے اندر، عسرت کے اندر مومنین تھے، پریشانی میں مومنین تھے، ان کی پریشانیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے ساتھ، اللہ کے دیے ہوئے فضل کے ساتھ ختم کرنی شروع کر دی۔ اور سب سے پہلے پانی کی جو تنگی تھی اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1200 درہم کے اندر جو ہے بئر معونہ کا آدھا حصہ خرید کے جو ہے اس کو دور کر دیا، اور پھر اس کو خاص نہیں کیا مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے ناطے سے سب کے لیے عام کر دیا کہ ایک دن جو میرا ہوگا اس میں جو چاہے اس میں سے پانی لے جائے۔ اور پھر جب یہودی کو، جس کا وہ ملکیت میں تھا، اس کو اس کے دن میں فائدہ ہی حاصل ہونا ختم ہو گیا تو اس نے 800 درہم میں دوسرا حصہ بھی بیچ دیا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں یہ معمول بنا رکھا تھا کہ ہر جمعے کے دن ایک غلام آزاد فرمایا کرتے تھے، اور جہاد کے اندر ان کا مال اس قدر خرچ ہوا کہ جیش عسرت جس کو کہا جاتا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پہ تنگی کا عالم تھا، اور انہوں نے پوری فوج کے 1/3 اخراجات کو اٹھا لیا، اور اس کے بعد 1000 دینار اللہ کے راستے میں دیے، 70 گھوڑے زائد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیے۔ اور یہ سارا عمل دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عجیب جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد، کہ اس کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا وہ اس کو نقصان نہیں دے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشنودی کا پروانہ جو ہے وہ ان کے مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے، اسی وجہ سے ان کو غنی کا لقب جو ہے وہ عطا کیا گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پہ اعتماد کس قدر تھا کہ اپنی بیٹیوں کے لیے جو رشتہ منتخب کیا اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت رقیہ کو دے دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت رقیہ جب اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے نکاح میں دے دیا، اور ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ میری اگر اور بھی ان بیاہی بیٹیاں ہوتیں، غیر شادی شدہ بیٹیاں ہوتیں تو عثمان میں پے در پے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور محبت اس قدر تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب عمرہ کرنے کے لیے اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے ہیں اور حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا ان کو، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر مذاکرات کے لیے بنا کے بھیجا گیا۔ جب مکہ میں پہنچے وہاں ان لوگوں نے روک لیا اور خبر پھیلی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اور اس بیعت کرنے والوں کے لیے حق تعالی شانہ نے الگ سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ وہ درخت کے نیچے جب بیعت کر رہے تھے جو لوگ، حق تعالی شانہ ان سے راضی ہو گئے۔ اور ایک اور پروانہ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ حضرت عثمان موجود نہیں ہے ان کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پہ جب صحابہ کرام کی بیعت لی، پھر اس کے اوپر ایک ہاتھ اور رکھا اور فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔ تو یہ دو فضیلتیں ایسی ہیں جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دنیا کے کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والی کسی بھی شخصیت کو یہ فضیلتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک کسی بھی نبی کا دوہرا داماد ہونا، اور دوسرا نبی کا اپنا ہاتھ جو ہے وہ امتی کا ہاتھ قرار دینا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاصل ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا اس قدر تھا، شرم اس قدر غالب تھی ان کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصدقہم حیاء عثمان، کہ میری امت کے لوگوں میں سب سے زیادہ حیادار شخص حضرت عثمان ہیں۔ اور ایک موقع پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں موجود تھے، سیدنا ابوبکر صدیق کی آمد پہ کچھ پنڈلی کھلی ہوئی تھی، بیٹھے رہے، اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کے آنے پہ بھی یہی معمول رہا، لیکن جب حضرت عثمان آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو سمیٹ لیا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا کہ یہ کیا ماجرا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اس سے میں حیا نہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننگیز ظاہر نہیں ہو رہا تھا، ننگیز چھپا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود حیا کا یہ عالم تھا کہ اس پنڈلی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ سے چھپا دیا۔ تو یہ ساری خوبیوں کے مالک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت پہ جو ہے وہ خلیفہ بنائے گئے تو 6 سال تک ان کی خلافت پرامن دور سے گزرتی رہی، اور خلفائے راشدین کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے لمبا دورانیہ 11 سال کا دورانیہ اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا ہے۔ 6 سال تک امن سے گزرتے رہے، اور اس کے بعد کچھ بلوائیوں نے، کچھ ظالموں نے کچھ الزامات لگا کے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور اس بغاوت کے اندر اس قدر زور آ گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرم طبیعت کا فائدہ اٹھایا، کبار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس دنیا سے جانے کا فائدہ اٹھایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مال کی فراوانی ہو چکی تھی، اس فراوانی کے اندر عیاشی آ چکی تھی لوگوں میں بہت زیادہ، اس کا فائدہ اٹھایا۔ ان فائدوں کو حاصل کرتے ہوئے بغاوت کو انہوں نے طول دیا، اور بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ 40 روز تک یہ محاصرہ جاری رہا، اور پھر اس کے بعد پانی کا بند کرنا اور ظلم و ستم، حضرت ام حبیبہ کا پانی کا پہنچانا جو ہے وہ چھپ کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے صاحبزادوں کو جو ہے وہ گارڈ کے طور پہ، محافظ کے طور پہ گھر کے باہر کھڑا کرنا۔ کبار صحابہ اس وقت بھی ساتھ تھے، لیکن کیونکہ خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس وجہ سے کوئی بھی صحابی جو ہے وہ ان باغیوں کے خلاف کھڑا نہیں ہوا، اور خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حابیل کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، کہ یہ میرے اوپر ہاتھ کو بڑھائے گا لیکن میں ان لوگوں کے ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اور خود تلاوت کرتے ہوئے 40 روز کے محاصرے کے بعد فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی آیت پہ تھے کہ بلوائیوں نے 700 لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے اور آپ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا اس دور کے اندر۔ یوں یہ شرم و حیا کا پیکر، دوہرے داماد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ایک پوری بیعت لی، یہ شخص اس دنیا سے، یہ صحابی رسول اس دنیا سے ان ساری خوبیوں کے ہوتے ہوئے مظلومانہ شہید ہو کے چلے گئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، ان حضرات کی قربانیوں کو پڑھنا چاہیے، ان کے اوصاف کو پڑھنا چاہیے، اور ان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہادت کا یہ جذبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔